بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم و امیر سے دیوان امیری میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکی کانگریس کے ممبران پر مشتمل ایک وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 423 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,64,544 ہو گئی ہے۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے تمام تعلیمی اداروں میں ڈسٹنس لرننگ کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آج تائیوان میں ایک ٹنل کے اندر ٹرین کے پٹری سے اتر جانے کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دیوان امیری میں امریکی کانگریس کے ممبران پر مشتمل ایک وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے بھی امریکی کانگریس کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے بھی امریکی وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران موجودہ مختلف علاقائی اور بین الاقوامی حالات، خاص طور پر افغانستان، عراق اور ایران کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ قطر اور امریکہ کے مابین سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں بھی غور و خوض کیا گیا۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک امیری فرمان جاری کیا ہے، جس کی روح سے عبد الرحمن علی محمد الفراہید المالکی کو قطر سائبر سیکیورٹی کی نیشنل ایجنسی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر اور جاپان کے مختلف شعبوں کے درمیان تعلقات کو بتدریج فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ پولیٹیکل ول اور ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ انہوں نے یہ بات عرب جاپان پولیٹیکل ڈائیلاگ کے دوسرے وزارتی اجلاس کے دوران تقریر کرتے ہوئے کہی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ عرب جاپان تعلقات باہمی مفادات کے حصول کی طویل تاریخ پر مبنی ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے حمد میڈیکل کارپوریشن کے ایمبولینس سروس ہیڈ کوارٹرز کے نیشنل ہیلتھ انسیڈنٹ کمانڈ سینٹر کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے سینٹر کی کارکردگی اور اس کی پروگرس کا جائزہ لیا۔ یہ سینٹر ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 840 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس کے مزید 423 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,64,544 ہو گئی ہے۔ وزارت نے مزید 4 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ قطر میں لوگوں کو اب تک ویکسین کی 8,42,000 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ الواقرہ ہاسپٹل کو کووڈ-19 کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک فیسلٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کارپوریشن نے یہ فیصلہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر اس کی کیپیسٹی کو بڑھانے کی غرض سے کیا ہے۔ کارپوریشن کا کہنا ہے کہ الواقرہ کا ایمرجنسی کا شعبہ آج رات 12 بجے سے بند کر دیا جائے گا۔ الواقرہ ہاسپٹل کو کرونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے کارپوریشن کی 7ویں فیسلٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے کی جانے والی غیر معمولی کوششوں کے حوالے سے
کابینہ نے وبا پر قابو پانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور احتیاطی تدابیر کو بدستور جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے آج سے تمام پرائیویٹ فیسلٹیز میں میڈیکل سروسز روک دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم وہ کمیونیکیشن کے جدید وسائل استعمال کرتے ہوئے عوام کو میڈیکل سروسز مہیا کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں ڈسٹینس لرننگ کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ نرسریز سے لے کر یونیورسٹی لیول تک تمام عمر کے اسٹوڈنٹس کی اسکولوں، کالجوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں حاضری ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ وزارت کے اس فیصلے پر اپریل کی 4 تاریخ بروز اتوار سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کا کہنا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اور ایجوکیشنل سٹاف ممبران اپنے کام پر باقاعدہ جاتے رہیں گے۔ تمام امتحانات پہلے کی طرح اسکولوں ہی میں منعقد ہوں گے۔ اس کے لیے احتیاطی تدابیر سے متعلق تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم سے روانڈا کے ہائی کمان کالج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل نادیرو نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ قطر کی امیری ایئر فورس اور برطانیہ کی رائل ایئر فورس نے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت دونوں فورسز کے مابین موجودہ پارٹنرشپ کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ اس MOU کے تحت دونوں ایئر فورسز کے ہاک اسکواڈرن کے مابین مشترکہ تربیتی مشقیں کی جائیں گی۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں سعودی عرب کی وزارت خارجہ میں قطر سعودیہ فالو اپ اعلیٰ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے علاقائی امور سفیر علی بن فہد الحاجری نے اجلاس میں شریک قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ سعودی عرب کے وفد کی قیادت سعودی وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری برائے سیاسی اور اقتصادی امور عید الصاوی نے کی۔ آج تائیوان کے شمالی علاقے تیتوانگ میں ایک ٹنل کے اندر ٹرین کے پٹری سے اتر جانے کے نتیجے میں ہونے والے حادثے کے دوران کم از کم 4 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے، جن میں سے 3 افراد کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر اورنج میں ایک عمارت کے اندر فائرنگ کے ایک واقعے میں 4 افراد ہلاک اور 2 اشخاص زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ پولیس نے مشتبہ حملہ آور کو حراست میں لے لیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں ایک ماہ کے اندر اس نوعیت کی فائرنگ کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے 16 مارچ کو شہر اٹلانٹا کے پارلرز میں فائرنگ کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک، جبکہ ریاست کولوراڈو کی ایک سپر مارکیٹ میں فائرنگ سے 10 اشخاص ہلاک ہو گئے تھے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب سو امیر سے دیوان امیری میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکی کانگریس کے ممبران پر مشتمل ایک وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 423 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,64,544 ہو گئی ہے۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے تمام تعلیمی اداروں میں ڈسٹینس لرننگ کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آج تائیوان میں ایک ٹنل کے اندر ٹرین کے پٹری سے اتر جانے کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔